الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، محشر کے میدان میں اللہ رب العزت جو بندے سے 5 سوالات کرے گا، جن کا جواب آنا انسان کے اوپر لازمی ہے کہ ان کا جواب آنا چاہیے. ان سوالوں میں سے 5واں سوال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا. علم سے مراد یہاں پر دینی علوم ہے. اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علوم دینیہ کو حاصل ہی نہ کریں اس ڈر اور اس خوف سے کہ اس پر آخرت میں پوچھ ہوگی. علم کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے اور علم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی ہے. متعدد روایات اور قرآن کریم کی آیات سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی علم کے ذریعے سے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا. یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن انسان اس ڈر اور خوف سے علم حاصل کرنا چھوڑ دے کہ آخرت میں اللہ رب العزت پوچھے گا، سوال کرے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس ڈر سے چھوڑنا یہ اس کی خام خیالی ہے. انسان پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5 طریقے کا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم دین جس سے اس کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو کر سکے. علماء کرام نے جن 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اسلامی عقائد. شریعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا عقیدہ رکھنا ایک کامل اور مکمل یعنی ایمان والا بننے کے لیے، مؤمن بننے کے لیے ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا انسان کو لازم اور ضروری ہے. اگر وہ عقیدہ رکھے گا تو وہ ایمان والا شمار ہوگا، اگر وہ انکار کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. جیسے اسی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں گے، اس کا تعلق محشر کے میدان سے ہے، یعنی بعث بعد الموت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس چیز کا ایمان رکھنا بھی فرض انسان پر ہے. اگر کوئی انسان انکار کرے کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا، مرنے کے بعد کون کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہاں کس نے دیکھا، العیاذ باللہ، تو اس انسان کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. اگر یہ انکار کر رہا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا، یہ کافر ہو گئے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عقیدہ رکھنا ایک مومن کو فرض ہے. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا تاکہ وہ ایمان والا اس کو ایمان والا کہا جا سکے، وہ ایمان والا بنے، ایمان کی حدود میں وہ رہے جب ان عقیدوں کی پاسبانی کرے گا. علماء کرام نے دوسری چیز جو فرمائی کہ جن چیزوں کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، اس میں سے دوسری چیز علماء کرام نے فرمائی کہ ضرورت کے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی عبادات ہے، معاملات ہے، عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ ہماری نماز کیسے درست ہوگی، کن چیزوں سے خراب ہوگی، ہمارا روزہ ہے کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن چیزوں سے درست ہوتا ہے، کب کیا ہوگا، کب کیسا ہوگا. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، واجب کب ہوگی، کتنی ہوگی، کس مال پر ہوگی، کس پر نہیں ہوگی. اسی طریقے سے حج کا تعلق ہے، جو مالدار ہوگا اس پر حج فرض ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کو کیا کرنا ہے، حج میں کس طریقے سے ان چیزوں کو کرنا ہے. اسی طریقے سے معاملات ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، یا کوئی اور کاروبار کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، مزدوری ہی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا حق کیا بنتا ہے. ملازمت کرنی ہے تو اس کے سلسلے میں بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملازمت کو میں نے کیسے انجام دینا ہے، میرے اوپر کیا حق ہے، شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے، کس طریقے سے مجھے یہ ملازمت کرنی ہے. ان چیزوں کا ضروری مسائل جو ہے ان کا علم بھی انسان کو حاصل کرنا فرض اور لازمی ہے. تیسری چیز علماء کرام نے فرمائی کہ انسان کو حلال اور حرام چیزوں کا جاننا. مثلا انسان جو کھانا کھا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے کھانا حلال ہے یا حرام ہے. کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی بھی مشروب پی رہا ہے،
اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام ہے تو کیوں ہے، حلال ہے تو کیوں ہے، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ کپڑے پہن رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کپڑے کیسے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کس طریقے سے ہے۔ کوئی زینت اختیار کر رہا ہے، مثلاً سر کے بال کٹوا رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر کے بال کیسے کٹوانے ہیں، اگر میں آدھے سر کے کاٹوں گا آدھے کے رکھوں گا یہ حرام ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے بزرگ حضرات ان تمام چیزوں سے دور ہے، ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے، ضروری مسائل جو ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نماز کے سلسلے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر ان کو نہیں ہے۔ جوان بھی ایسے ہی ہے، بزرگ بھی ایسے ہی ہے، سب لوگ ان دین سے دور جو حضرات ہے ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے، حالانکہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے۔ چوتھی چیز جو علماء کرام نے فرمائی، وہ فرمائی کہ انسان کو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یعنی دنیا میں رہ کر انسان کو جو چیزیں اللہ سے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، وہ چیزیں بھی اس کے علم میں ہونے چاہیے کہ کس چیز سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، کس چیز سے میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا، کون سی چیز شریعت کے خلاف ہے، کون سی چیز مجھ کو ہلاکت تک پہنچانے والی ہے، کس چیز کے ذریعے سے میں ناکام ہو سکوں گا، کس چیز کے ذریعے سے کل آخرت میں مجھ سے مواخذہ ہوگا، اس چیز کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز جو علماء کرام نے فرمائی کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، وہ ہے کہ انسان کو نجات دلانے والی چیزیں کیا کیا ہے، کن چیزوں سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے، کن چیزوں سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی آخرت کی جو کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے، جنت کیسے اس کو ملے گی، جنت میں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجات اس کو کیسے ملیں گے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا، ان 5 چیزوں کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض اور لازم ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے وہ حلال اور حرام کو جان سکے، ان تمام چیزوں کو جان سکے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان جس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کیا تو آخرت میں اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بتا تو نے علم حاصل کیا یا نہیں، اگر انسان کہے گا میں نے اس علم حاصل کیا تو اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، بتاؤ اس پر کیا عمل کیا، یہ جو چاہتا تھا علم آپ سے وہ آپ نے اس کو دیا یا نہیں دیا۔ اور دوسرا انسان وہ ہوگا کہ جس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں، اگر اس نے کہا کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا یعنی وہ جاہل ہے تو اس کو دو سوالات کیے جائیں گے کہ بتاؤ کیوں آپ نے علم حاصل نہیں کیا، عذر کیا تھا آپ کا، کس عذر کی بنا پر آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور اس پر عمل کیوں نہیں کیا، شریعت آپ سے جو مطالبہ کر رہی تھی ان چیزوں کو آپ نے کیوں نہیں سیکھا۔ یہ ایک آزاد انسان کے سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، آزاد کے حق میں یہ عذر جو ہے قابل قبول بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو تم، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور لا کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے گی۔ جو جہنمی ہوں گے وہ آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے کہ کیا آپ دنیا کے اندر امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، کیا آپ برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے، آپ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، ہم کو سناتے تھے کہ یہ کرنا حرام، ایسا کرنا حرام، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا، دنیا میں تو بڑی بڑی تقریریں کر رہے تو کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں تو حکم دیتا تھا اچھائی کا لیکن خود نہیں کرتا، برائی سے لوگوں کو روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو علم ہمیں دیا ہے، قرآن کریم دیا ہے، احادیث مبارکہ دی ہے، ان کو ہم پڑھے اور پڑھ کر ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اس سے کہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب وہی چیزیں بنیں گی، وہی ہم کو اللہ کے قریب کرے گی، وہی چیزیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گی اور اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو علم اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یعنی دینی معاملات، دین جو ہے کہ ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس پر سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق اور اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔